بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کی خدمت میں ایک مختصر حدیث، اس کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح پیش کی جائے گی. عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ مسلم. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز نور ہے اور صدقہ برہان ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تمہارے لیے یا تمہارے خلاف حجت ہے. ہر آدمی صبح کے وقت میں اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، یا تو اسے آزاد کر دیتا ہے یا اسے ہلاک کر دیتا ہے. اس روایت کو امام مسلم نے نقل کیا ہے. ناظرین محترم، اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور یہ ایسے جملے ہیں جنہیں جوامع الکلم کہا جاتا ہے، یعنی وہ جملے جو مختصر ہیں لیکن اس کی تشریح بہت زیادہ ہوتی ہے. سب سے پہلا جملہ ہے کہ الصلاۃ نور، نماز نور ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز کے ذریعے آدمی اپنے اندر نور پیدا کر سکتا ہے، اس کی پوری زندگی نورانی بن جاتی ہے. اس کا ماحول، معاشرہ اور اس کے اعمال اور اس کا دل اور اس کی جان، اس کا جسم، تمام تر نور ہی نور بن جاتا ہے. نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کا پابند ہو جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی ڈگر پر آ جاتی ہے. صبح وقت پر اٹھنا اور رات کو وقت پر آرام کرنا، ہر کام وقت پر کرنے کا وہ پابند بن جاتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کہہ کر ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرما کر کہ نماز نور ہے، اس کی پوری زندگی کو اس میں سمو دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ جو بھی آدمی نماز کا اہتمام کر لیتا ہے تو اس کی پوری زندگی نور اور روشنی والی بن جاتی ہے. پھر آپ نے آگے فرمایا کہ صدقہ برہان ہے، دلیل ہے. صدقے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کو اس کی ضرورت کے پیش نظر کچھ عطا کرنا، کچھ دینا، جس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر لے. اور صدقے کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دل کی صفائی اور سچائی کے ساتھ دیا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ مقصد اور منشا نہیں ہوتا کہ میں دے کر اس پر کچھ احسان جتاؤں، یا میں دے کر اپنے آپ کو بڑا سمجھوں، اسے کمتر سمجھوں. ایسا مقصد نہیں ہوتا. یہاں تک کہ سچے دل سے صدقہ کرنے والے دے کر شکریہ کی بھی امید نہیں رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ دہر میں ارشاد فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. کہ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، محتاج کو، یتیم کو اور قیدی کو، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی جزا یا کوئی شکریہ کی توقع نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے. تو بہرحال صدقے کو صدقہ اس لیے ہی کہتے ہیں کہ وہ پوری سچائی اور دل کی صفائی کے ساتھ دیا جاتا ہے. تو صدقہ ایسی دلیل ہے کہ جس دلیل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ برہان ہے، یعنی دلیل ہے. وہ دلیل اس کے لیے جنت کا راستہ دکھانے والی دلیل بن جاتی ہے، اللہ کی رضا والی دلیل بن جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کہ والقرآن حجت لک و علیک، کہ قرآن مجید تمہارے لیے حجت بن جاتا ہے یا تمہارے خلاف حجت بن جاتا ہے.
مطلب یہ ہے کہ جو آدمی قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارتا ہے تو قرآن اس کے حق میں دلیل بن جاتا ہے، حجت بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ حجت پیش کرتا ہے اور یوں فرماتا ہے کہ پروردگار میں نے اسے راتوں کو جگایا تھا، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، نماز کے لیے کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ راتوں رات جاگتا تھا. یہ کہہ کر قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قرآن پڑھنے والے کے لیے حجت پیش کرتا ہے، قرآن پر چلنے والے کے لیے، اس پر عمل کرنے والے کے لیے حجت پیش کرتا ہے. اس کے برخلاف اگر کوئی قرآن کو پس پشت ڈال دیتا ہے، پیچھے ڈال دیتا ہے اور قرآن مجید کو نہ پڑھتا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ اس پر عمل کرتا ہے، نہ اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو قرآن اس کے خلاف حجت بن جاتا ہے اور پروردگار کے سامنے ایسے آدمی کی شکایت پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ پروردگار اس نے مجھے بھلا دیا تھا اور اس نے مجھے پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا، نہ اس نے پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کی. یہ کہہ کر قرآن اس کے خلاف حجت بن جاتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل بن جاتا ہے، حجت بن جاتا ہے، یا تمہارے خلاف حجت بن جاتا ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی صبح کے وقت میں اپنے نفس کا سودا کرتا ہے. صبح کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو بیدار کرتا ہے تو اپنے نفس کا سودا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے کوئی اچھا کام کرتا ہے یا کوئی برا کام کرتا ہے، سودا کرتا ہے. یہاں بطور مثال کے بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنے نفس کو اس طرح پر جو ہے پیش کرتا ہے، یا تو اچھا سودا کر کے اس کو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے، جنت کے راستے کی طرف اسے پہنچاتا ہے، یا جو ہے اپنے نفس کی خواہشات پر چل کر اس کو ہلاک کر دیتا ہے، یعنی جہنم کے اس کو جھونکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو ان تمام نصیحتوں کے اندر بطور مختصر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی باتوں کی نصیحت فرمائی، خاص طور پر نماز کو نور ہونے کی حیثیت سے قبول کرنے کی نصیحت فرمائی، صدقے کو دلیل سمجھ کر. اسی طرح قرآن مجید کو ہمارے حق میں حجت والا بنا کر ہم کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نصیحتیں فرمائی ہیں، ان نصیحتوں کے مطابق ہماری زندگی ہماری ضرورت بن جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کی فکر اور کوشش کریں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بہترین نصیحتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.